اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ایک خاتون جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میری والدہ نے نماز کے متعلق چند سوالات پوچھنے کے لیے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے. تو وہ خاتون سیدہ سے سوال کرتی ہے، سیدہ اس کو جواب دیتی ہیں. اسی طریقے سے وہ سوال کرتی جاتی ہے، سیدہ اس کو بہترین طریقے سے جو جواب ہے وہ عنایت فرماتی جاتی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ 10واں سوال کرتی ہے اور سیدہ جواب دے دیتی ہیں تو وہ خاتون شرمندگی محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بی بی میں نے آپ کو تھکا دیا ہے، آپ تھک چکی ہوں گی، میں معذرت خواہ ہوں. اس وقت جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، اے کنیز خدا، تو نے کیسے تصور کر لیا کہ میں تھک چکی ہوں گی تیرے سوالوں کے جواب دینے سے؟ تو مجھ سے جتنے سوال پوچھنا چاہتی ہے تو مجھ سے سوال پوچھ، میں کمال محبت سے تجھے ہر سوال کا جواب دوں گی. اے کنیز خدا، مجھے بتا کہ کسی شخص کو کوئی بوجھ اٹھا کر چھت پر لے جانے کے لیے کہا جائے اور اس کے عوض اس کو کہا جائے کہ تجھے 1,00,000 درہم جو ہیں وہ عنایت کیے جائیں گے، تو کیا وہ شخص کبھی تھکے گا اس وزن کو اٹھا کر لے کے جانے میں؟ تو یاد رکھنا کہ یہ جو جواب میں تجھے بتا رہی ہوں، دے رہی ہوں، اس کے عوض پروردگار نے جو انعام رکھا ہے کہ وہ انعام کتنا ہے؟ وہ اتنا کہ اگر زمین اور آسمان کو مروارید سے یعنی جواہرات سے پر کر دیا جائے، یعنی کہ اتنی مقدار میں وہ مروارید ہوں اور وہ مجھ کو ایک مسئلے کا جواب دینے پر دیے جائیں تو خدا اس سے بھی کئی زیادہ عطا کرتا ہے. یہاں پر گفتگو کو روک کر میں ان دینی طالب علموں سے مخاطب ہوں کہ جب کوئی بندہ خدا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو ایک بات پوچھ لیتا ہے، 2 باتیں کر لیتا ہے، 3 سوال کر لیتا ہے، تو وہ جو دینی طالب علم ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کتنے سوال کر رہا ہے، خام خواہ ٹائم بھی میرا ویسٹ کر رہا ہے. کاش کہ ہمیں ادراک ہو جائے کہ دینی سوال کرنے والے کے فقیہی سوال کرنے پر جو جواب دینا ہے اس کو حقیقت بیان کرنی ہے، تو اس کو کسی بھی مسئلے کی بارگاہ رب العزت میں اس کا کتنا بڑا اجر ہے. اور پھر مزید بی بی نے آگے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی دین کے مسئلوں کو حل کرتا ہے، لوگوں کی سوالات کا جواب دیتا ہے، ان کے فقیہی مسائل کو حل کرتا ہے، تو پروردگار اس شخص کو جو مسائل حل کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اس شخص کو پروردگار 1,000 حلے عطا کرتا ہے، لباس عطا کرتا ہے. اور وہ لباس قیامت والے دن صرف اسی کو عطا نہیں کیے جاتے بلکہ وہ حلے جو ہیں وہ ان کو بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ تم نے جہاں جہاں تک اپنا دین پھیلایا ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ یہ حلے جو ہیں ان کو بھی عطا کرو. اور فقط وہ ان کو نہیں، آگے سے انہوں نے جو شاگرد بنائے ہیں، جو مسائل بتائے ہیں، وہ جو آگے عمل کرنے والے ہیں، یہ سلسلہ دور تک چلتا رہتا ہے کہ تمام وہ افراد جو ایسے دین پر عمل کرتے ہیں، سوال سمجھتے ہیں اور آگے سے اس کو پھیلاتے ہیں اور آگے عمل کرنے والے بناتے ہیں، پروردگار سب پر یہ رحمتیں، یہ عنایت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس کا خلاصہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ ایک خاتون کسی دوسری خاتون کو لے کر آتی ہے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے
یہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے کسی مسئلے کی بابت ان سے پوچھا تھا، ان سے مسئلہ دریافت کیا تھا، مگر اس خاتون نے جو مجھے جواب دیا ہے مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ خاتون بضد ہے کہ جو میں نے بتایا ہے یہ درست ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں کہ اس مسئلے کو درست کروا لیں، اس کا صحیح مسئلہ جو ہے وہ آپ ہمیں بیان فرمائیں۔ میں فرق کہتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، مگر وہ خاتون بتانے والی کہتی ہے کہ نہیں، دوسرا طریقہ جو میں بتا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جناب سیدہ جو خاتون آئی تھی دوسری خاتون کو لے کر، اس کی تائید کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ خاتون صحیح کہتی ہے، جو مسئلہ یہ جان رہی ہے، جس طریقے سے یہ بیان کر رہی ہے، یہ 100% درست کہہ رہی ہے، تو غلط ہے، اپنی اصلاح کر۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہماری جدہ نے یہ مسئلہ حل کیا، اس وقت پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جنت کی جو نعمتیں سیدہ کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان تمام نعمتوں کو 1000 گنا بڑھا دو، اس خدمت کے عوض جو انہوں نے کی ہے، اس کنیز خدا کی ایک غلط مسئلے کو صحیح مسئلے میں بدل کر، سمجھا کر، اس کی وضاحت کر کے کہ کس طریقے سے یہ ہماری زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں کہ کوئی بندہ، دو افراد ہیں اور مسئلے کو وہ الگ الگ طریقے سے سمجھ رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں درست ہوں، دوسرا کہتا ہے میں درست ہوں، ان دونوں میں اصلاح کرنے کا اجر یہ ہے کہ فقط جناب سیدہ کو نہیں، جو ایسے مسائل حل کرے جس میں دو مؤمنین میں، دو شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اختلاف پایا جاتا ہو، اختلاف موجود ہو، وہ مسئلے کو دوسرے طریقے سے سمجھے، یہ مسئلے کو دوسرے طریقے سے سمجھتا ہو، ان کے اختلاف کو دور کر کے، مسئلے کی حقیقت کو واضح کر کے صحیح طور پہ مسئلہ فقہ کو سمجھانا، اس وقت پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس بندہ خدا کے لیے جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کو 1000 گنا بڑھا دے، 1000 گنا بڑھا دے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے، وہ جو خاتون آئی تھی نماز کے متعلق سوال کرنے کے لیے، جب اس سے کہا، فرمایا بی بی نے کہ حلے جو ہیں وہ عطا کیے جائیں گے، پھر آخر میں بی بی فرماتی ہیں کہ کنیز خدا یاد رکھ، ان حلے، وہ جو لباس عطا کیے جائیں گے، اس کے ایک دھاگے کی قیمت کیا ہوگی، ایک دھاگے کی ویلیو کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ 1000 گنا زیادہ افضل ہے، زیادہ قیمتی ہے وہ دھاگا کہ سورج جن جن چیزوں کو اپنی روشنی سے روشن کرتا ہے، ان اشیاء سے۔ ایک لمحے کے لیے ہم دینی طالب علم جو ہیں، ہم مدرسوں سے پڑھے ہوئے جو ہیں، جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پہ ہیں، اگر ہم اس کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں تو خدا نے اتنے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو صحیح طریقے سے فقیہی مسائل کو سمجھانے کی، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔